ہاسٹل کے ڈائننگ ایریا سے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آتے ہی مہاپارا نے نوکری کی تلاش کے لیے فون پر نیٹ آن کیا تھا۔ مہاپارا کو اپنی پڑھائی اور ہاسٹل کی کرائے کے لیے جاب کی اشد ضرورت تھی۔ وہ پہلے بھی ایک دو جگہ کام کر چکی تھی، مگر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے کسی ایسی جگہ قسمت آزمانے والی تھی جہاں تنخواہ اچھی ہو، اور پھر جیسے ہی اسے ایک بڑی کمپنی کا ایڈ نظر آیا تو وہ خوش ہو گئی۔ مہاپارا اگلے ہی دن انٹرویو کے لیے پہنچ چکی تھی۔ مہاپارا مسلسل مختلف آیت کا ورد کرتی روم میں داخل ہوئی۔ یہاں اس نے انٹرویو دینا تھا۔ مہاپارا یہاں آ تو گئی تھی، مگر اب اس کمپنی میں کام کرتے امپلائیز اور اس کمپنی کی چمک دھمک ظاہر کرتی تھی کہ یہاں کام ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مگر مہاپارا کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے نوکری کے لیے ہاں کر دی گئی، اور اس شام مہاپارا بہت خوش اور سکون بھری سانسیں بھرتی ہاسٹل آئی تھی۔ مہاپارا کی ایک خوشی کی بڑی وجہ اس کمپنی کے اونر احسان ملک کا بہت مہربان اور دھیمے انداز میں بات کرنا تھا۔ وہ کافی ینگ لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ہر انداز میں لڑکیوں کے لیے عزت اور احترام موجود تھا۔ مہاپارا نے اگلے دن سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام سے چند دنوں میں ہی احسان ملک کو متاثر کر چکی تھی۔ جب ایک دن مہاپارا ایک فائل مکمل کرتی احسان ملک کے آفس کی طرف بڑھی تھی، دروازے پر ناک کرتے مہاپارا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے پاور چیئر پر احسان ملک کے بجائے ایک انجان چہرہ دیکھتے وہ جذب بذب سی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود انسان آہن ملک تھا۔ وہ احسان ملک کا کزن اور پارٹنر تھا۔ آج ہی بیرون ملک سے کچھ میٹنگز نمٹا کر وہ واپس آیا تھا۔ ویسے تو دونوں کے پورشن الگ تھے، مگر آہن ملک کو ایک فائل چاہیے تھی تو وہ خود احسان ملک کے پورشن میں آ گیا تھا، جبکہ احسان ملک اس وقت کسی کام کے سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گیا تھا۔ یہ اتنی چھوٹی چابیاں بچیاں کب سے آفس میں آنے لگیں؟ آہن ملک بغور نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالتے ہی بڑبڑایا تھا۔ مہاپارا اپنے قد اور جسامت سے ایک اسکول جانے والی بچی ہی لگ رہی تھی۔ آپ کون؟ اور احسان سر کہاں ہیں؟ اپنے قدم وہیں دروازے کے نزدیک روک کے مہاپارا نے پوچھا تھا، جبکہ مقابل کی نظروں اور کچھ بڑبڑانے والی حرکت مہاپارا کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ مہاپارا کو سامنے موجود انسان سے کچھ اچھی وائبس نہیں آئی تھیں، اس لیے اس کے صاف شفاف چہرے پر بے چینی بھرے تاثرات واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ بیس کمپنی کا اونر اور احسان کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے۔ آہن ملک نے اپنی بھاری روبدار آواز میں جواب دیا، اور اس دوران اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی مہاپارا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں، اس لیے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات آہن سے چھپے نہیں رہ سکے۔ آہن کو خود کو اونر بناتے پتا نے مہاپارا پر حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، اور پھر کچھ اور پوچھنے اور بولنے کے بجائے وہ باہر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ میں ابھی باس ہوں یہاں کا، تو تم یہ فائل مجھے بھی دکھا سکتی ہو۔ آہن ملک کے پاور کرانے پر مہاپارا جو بس یہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھی، اب ناچار وہ اپنے قدم موڑتے آہن ملک کی جانب بڑھی تھی۔ آہن ملک کے سامنے فائل کھول کر رکھتے مہاپارا اب ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی ایک نظر آہن ملک پر بھی ڈال گئی، جو اب پوری سنجیدگی سے فائل کی طرف متوجہ تھا۔ اور آج مہاپارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ شاید آج اس کے ستارے گردش میں تھے، اور اس وقت تو اس کی سانسیں رکی جب آہن ملک نے فائل سے آنکھیں ہٹائے ایک غمگین نظر اس پر ڈالی تھی، اور پھر واپس وہ فائل کی طرف دیکھتے ہاتھ پکڑے پین سے ایک جگہ بڑا سا گول دائرہ بنا گیا تھا۔ کس کی سفارش پر آئی ہے تم؟ آہن ملک کا سنجیدہ لہجہ اب سختی اختیار کر گیا تھا، اور اس کے سوال پر مہاپارا نے حنک پن اور ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کسی کی سفارش پہ نہیں، مہاپارا نے بولتے ہوئے اپنا سر جھکایا تھا۔ تو پھر آپ کو کس نے اس کمپنی میں ملازمت دی اور وہ سیٹ دی ہے، جبکہ وہاں کوئی قابل انسان ہونا چاہیے تھا؟ آہن ملک اب کھل کر مہاپارا کی توہین کرنے لگا تھا۔ مہاپارا سے کچھ بول پانا مشکل ہوا کہ ایسی صورتحال کا پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ یہاں اپنی غلطی دیکھو، روز نہ جانے کیا کرتی ہوگی تم۔ آہن ملک نے پین کو سامنے پڑے کاغذ پر پٹکا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں ابھی ٹھیک کر لیتی ہوں، اور روز ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احسان سر سمجھا اور بتا دیتے ہیں۔ مہاپارا نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکلنے سے روکتے تیزی سے آہن کے سامنے فائل اٹھائی تھی، اور اپنے الفاظ سے وہ کچھ جتاتی ہوئی بنا رکے آفس سے نکل گئی تھی۔ احسان سر کو تو میں جو نہ جانے میرے پیچھے کیا کرتا رہا ہے، آئے تو پہلے اس سے دو ہاتھ کرتا ہوں۔ اس طرح کا نام تجربہ کا اسٹاف رکھ کر وہ کمپنی کا نام ڈبونا چاہتے ہیں کیا؟ آہن ملک غصے سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا کہ مہاپارا اس کے کام کرنے کے موڈ کا سیاح ناز کر گئی تھی۔ احسان ملک جیسے ہی واپس آئے تو اسے آہن ملک کا پیغام ملا کہ وہ اپنے آفس روم میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ خیریت؟ احسان ملک اس کے سامنے کرسی سنبھالتا بولا تھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، تم نے میری چند دن کی غیر موجودگی میں آفس کو ٹریننگ سینٹر بنا لیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔
احان ملک کے الفاظ گہرے طنز میں ڈوبے ہوئے تھے، جس پر احسان ملک نے ناسمجھی سے آبرو چکائے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آگ اڑ رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ احسان ملک نے سوالیہ نظریں اس پر ٹکائی دیں۔ تمہارے والے حصے میں جو نئی لڑکی آئی ہے اسے تم نے کس بیس پر رکھا ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے اس کا ابھی کالج بھی مکمل نہیں ہوا ہوگا۔ احان ملک منہ بنائے باز پرس کر رہا تھا۔ احسان ملک گہری سانس بھرتا ٹیبل پر بازو جمائے آگے کو جھکا تھا۔ تمہارا اس سے سامنا کب ہوا؟ احسان ملک کے سوال پر احان ملک نے اسے تھوڑی دیر پہلے والی ساری کہانی کہہ سنائی تو جواباً احسان ملک نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ماں پا رہا ہے، دیکھنے میں کچھ کم عمر لگتی لیکن وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک ضرورت مند لڑکی ہے جس طرح وہ یہ جاب کر سکتی ہے۔ اس دن انٹرویو کے لیے آئی ماڈل بنی لڑکیاں کبھی نہ کر پاتی، اور بے فکر رہو وہ جاب کا تجربہ رکھتی ہے۔ اور رہی اس کی آج کی غلطی کی بات، تو غلطی کسی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ جب سے وہ آئی ہے اچھا کام کر رہی ہے۔ احسان ملک نے کافی تفصیل سے جواب دیتے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر احان ملک کے ماتھے پر موجود بل یوں کہ تو موجود تھے۔ ٹھنڈا جوس پی کر اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کرو، میں چلتا ہوں، اور ہاں تم ادھر دھیان دو، اپنے اپارٹمنٹ کے معاملات میں سنبھالوں گا۔ ایویں خواہ مخواہ میں اس معصوم لڑکی کے بارے میں سوچتے خون نہ جلاؤ۔ احسان ملک اسے مفید مشورے سے نوازتا چلا گیا تھا۔ معصوم مائی فٹ، آج کے دور میں بھلا کون معصوم ہونے لگا؟ یقیناً چھوٹی معصومیت سے ہی احسان کو پاگل بنایا ہوگا۔ احان ملک کی سوچ منفی دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ احان ملک آفس ٹائم ختم ہونے پر آفس روم سے نکلتا لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ جب ٹھیک اسی وقت ماہپارہ بھی سیڑھیاں اترتی اس لفٹ کی طرف آئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر احان ملک پر پڑی اس نے لفٹ میں جانے کا ارادہ بدلتے مخالف سمت موجود سیڑھیوں کو ترجیح دینا بہتر سمجھا تھا، اور ماہپارہ کی یہ ساری کارروائی احان ملک کی تیز نظریں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ ایک باس ہونے کی حیثیت سے احان ملک کو سلام کرنے کے بجائے وہ اپنا راستہ ہی بدل چکی تھی۔ نان سینس! احان ملک ناگواری سے بڑبڑاتے لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ ایک میٹنگ کے بعد احسان اور احان دونوں ہی باتیں کرتے احسان ملک کے آفس میں آ گئے تھے۔ جب تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک دیتے ماہپارہ اندر داخل ہوئی تھی۔ احسان سے کسی اہم موضوع پر بات کرتے احان ملک نہ صرف خاموش ہوا تھا بلکہ اس کی نظریں ٹھٹکتی ہوئی ماہپارہ پر جا اٹکی تھیں، جو اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کیے ہوئی تھی جیسے وہ اس جگہ پر موجود ہی نہ ہو، اور اپنی یہ نظر اندازی احان ملک بہت ناگواری گزری تھی، کیونکہ اس کے مطابق بے شک ماہپارہ اس کے انڈر کام نہیں کرتی تھی، مگر ایک امپلائی ہونے کی حیثیت سے احان ملک کو سلام کرنا اس کا فرض بنتا تھا۔ ماہپارہ جس طرح بے نیازی سے احسان کو فائل دکھانے آئی تھی، اسی طرح بے نیازی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی، مگر احان ملک کو نظریں اس کے پیچھے تک گئی تھیں، اور یہ نظریں احسان ملک کی نظروں میں آ چکی تھیں۔ احان وہ جا چکی ہے، اور ہم شاید کوئی اہم بات کر رہے تھے۔ احسان ملک نے گلا کھنکارتے احان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ تم نے اس لڑکی کی بدتمیزی ملاحظہ کی ہے؟ احسان امپلائی ہے ہماری، اور اکثر اکڑ دیکھو اس میں۔ احان ملک کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ تم نے پہلے دن اس پر اپنا جو غسیل طبیعت کا امپریشن ڈالا تھا تو بس وہ بیچاری تم سے ڈر گئی ہے، ورنہ اس نے تمہیں اکڑ دکھا کر کیا کرنا ہے؟ احسان ملک منفی کے بجائے مثبت سوچ رکھتا تھا۔ احان ملک نے لب بھیجتے سنجیدہ چہرے لیے سر جھٹکا تھا۔ یہ لڑکی اپنے ایٹیٹیوڈ کی بدولت اس کے دماغ پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ماہپارہ آفس سے باہر آتی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی، کیونکہ احان ملک کی چپتی ہوئی نظریں اسے اب بھی اپنے وجود پر چمٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ احسان سر جیسے کول بندے کے کزن اتنے سڑو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماہپارہ منہ بناتے بڑبڑاتی ہوئی اپنی کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہپارہ آج آفس کی جانب سے پہلی سیلری ملتی کچھ شاپنگ کرنے باہر نکلی تھی۔ جب دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے وہ سڑک کنارے کسی رکشے یا پھر ٹیکسی کے انتظار میں تھی، جب ایک لگژری سی گاڑی اس کے عین سامنے آ کر رکی تو وہ تھوڑا خوف زدہ سی ہوتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ گاڑی میں انسان احان ملک تھا، جو اب ماہپارہ کی سائیڈ ونڈو کا مرر نیچے کر رہا تھا، تو دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ مس پارہ آئیں بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ احان ملک نرم لہجے میں گویا ہوا تو ماہپارہ نے بغور اسے دیکھا تھا، جو آج بہت نرم تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں گاگلز میں چھپی ہوئی تھی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی۔ ماہپارہ نے ارد گرد نظریں دوڑاتے انکار کیا، مگر اپنے انکار پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ مقابل کے غصے کو وہ ایک ہی ملاقات میں جان گئی تھی۔ آ جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ احان ملک نے اپنی گاگلز آنکھوں سے ہٹائے اصرار کیا تو ماہپارہ تھوک نکلتے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی گئی تھی۔ سوری مس ماہپارہ، میں فرسٹ ٹائم کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ احان ملک کی زبان سے نکلتے الفاظ پر ماہپارہ نے چونکتے ہوئے احان ملک کی طرف اپنا چہرہ موڑا ہی تھا، جو اگر احان ملک کا کوئی اور قریبی اس کے منہ سے سوری کا لفظ سن لیتا تو شاید گہرے شاکڈ میں چلا جاتا۔ اٹس اوکے سر، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ماہپارہ تھوڑا بھوکلا سا گئی تھی۔
اسے اچنبھا سا ہو رہا تھا کیونکہ آج احد ملک کا رویہ یکسر مختلف تھا، اور پھر اس نے آفس میں ہر ورکر کے منہ سے احد ملک کے غصے اور سختی کے بارے میں سن رکھا تھا، اور پھر ماہپارہ نے بھی اسے بالکل ویسا ہی پایا تھا، مگر آج احد ملک کے رویے میں بدلاؤ کی کیا وجہ بنی تھی؟ ضرورت تھی، اس لیے تو شاید آپ میرے سائے سے بھی دور بھاگتی ہیں۔ احد ملک نے ایک گہری سی نگاہ ماہپارہ پر ڈالتے واپسی اپنی توجہ سامنے سڑک پر کی تھی۔ ماہپارہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی اور چہرہ سرخ سا پڑنے لگا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے سر، میں بھلا کیوں چاہوں گی آپ مجھ سے معافی مانگے؟ آپ باس ہونے کے ناطے غلطی پر ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں، مگر وہ بس آپ کے غصے سے ڈر گئی تھی تھوڑا۔ ماہپارہ نے جھجکتے اپنی صفائی دی تو احد ملک کے لبوں پر چند سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ کی جھلک آتے غائب ہوئی تھی۔ میری نیچر ہی کچھ ایسی ہے، اور پھر کئی جگہ پر یہ روب دبدبا رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ خیر، مجھے بعد میں احسان سے پتہ چلا آپ کافی اچھا کام کر رہی ہیں، کافی ٹیلنٹڈ ہیں آپ۔ احد ملک کا لہجہ پرستائش سا تھا۔ ماہپارہ اپنی تعریف پر چھپ رہی تھی۔ اس دوران ماہپارہ بھول گئی کہ اسے احد ملک کو اپنی منزل کا پتہ بھی بتانا تھا۔ مس ماہپارہ، اپنا ایڈریس بتائیں گی پلیز؟ احد ملک نے گاڑی کی رفتار کچھ کم کرتے بالآخر پہلے پوچھنے والا سوال اب آخر میں پوچھ ہی لیا تھا۔ اوہ سوری، جبکہ یہ ماہپارہ کو اپنی غلطی لگی تھی، اس لیے معافی مانگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ آخر وہ اتنی بے خبر کیوں ہو گئی تھی۔ شاید احد ملک کا ایک نیا روپ اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ماہپارہ کے ہاسٹل پہنچنے تک احد ملک اور اس کے درمیان دوبارہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب ہاسٹل دیکھتے احد ملک بری طرح چونکا تھا۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ احد ملک نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ جی سر، میرا ٹھکانہ یہی ہاسٹل ہے۔ ماہپارہ احد ملک کی حیرت کو نظر انداز کرتے گاڑی سے اتری تھی۔ شکریہ سر۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولی اور پھر ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ اب گاڑی میں موجود احد ملک کا چہرہ پھر سے اصلی سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا، اور وہ کچھ پرسوچ نگاہیں لیے ابھی تک اس بڑے سے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے ماہپارہ اندر گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ماہپارہ کو لے کر کچھ سوال پیدا ہوئے تھے جن کے جواب ڈھونڈنا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور احد ملک لبوں میں سگریٹ دبائے اپنے کمرے کے ٹیرس پر کچھ بے چین سا کھڑا تھا۔ میں کیوں اس لڑکی کے علاوہ کچھ سوچ نہیں پا رہا، اور وہ بھی ایک عام سے بھی عام تر لڑکی جس کے ماں باپ کو پتہ نہیں وہ کسی کی جائز اولاد ہے بھی یا نہیں، ساری زندگی دارالامان اور ہاسٹلوں میں گزارنے والی نہ جانے کس کریکٹر کی ہوگی۔ احد ملک اس وقت صرف بلیک ویسٹ اور ٹراؤزر پہنے کھڑا تھا اور مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا اور اپنے اندر کو جلا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں سخت ابھری ہوئی تھیں تو آنکھیں بھی کچھ سرخی مائل سی تھیں۔ وہ آج ہی ماہپارہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ جب احد ملک کا دل ماہپارہ کے حق میں مختلف تعویلیں پیش کرنے لگا تھا، اس کی معصومیت، اس کا محنت کرنا اور پھر اس کی خوبصورتی سے مزید سراپا سب کچھ تو دل ہی دل اور آنکھوں ہی آنکھوں میں الجھنے کو تیار تھا۔ کیا احد ملک، تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا لو کب سے ہونے لگا؟ اب تم اس طرح 2 ٹکے کی لڑکیوں کے لیے اتنا وقت برباد کرو گے؟ احد ملک شدید غصے کی لپیٹ میں آیا تھا اور اس نے اسی غصے میں سامنے منڈے پر کافی کا مگ ہاتھ مارتے نیچے گرایا، اور پھر وہ لمبی لمبی ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوتا۔ خود کو ہر قسم کی سوچ سے آزاد کرنے کے لیے وہ نیند کی گولی نگلتا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ آفس کے ٹائم آف ہوتی احد ملک آج جلدی سے نکلا تھا۔ ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالتا اس کے قدم کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب اس کی نظر مطلوبہ ہستی پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے رکا تھا، مگر پھر دوبارہ سے وہ سابقہ رفتار سے اب اس ہستی کے تعاقب میں چل رہا تھا۔ احد ملک جیسے ہی مقابل کے ہم قدم ہوا، وہ وجود چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور شاید یہی تو احد ملک چاہتا تھا۔ ہیلو سر، ماہپارہ نے چہرہ اٹھائے لبوں پر اخلاقاً مسکراہٹ سجائی تھی۔ اوہ ہیلو مس ماہپارہ۔ احد ملک نے کمال چالاکی سے ایسے اداکاری کی جیسے وہ ماہپارہ کو ابھی دیکھ رہا ہو۔ کیسی ہیں آپ؟ مبارک ہو، آپ کی پروموشن ہونے والی ہے۔ احد ملک کو نکھیوں سے ماہپارہ کو دیکھتے بولا تو ماہپارہ نے نہ سمجھی اور حیرانگی سے اپنے قدم روکے تھے۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ ماہپارہ کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ جوش اور خوشی کی سی ملاوٹ بھی شامل تھی کہ آخر اپنا عہدہ بڑھنا کسے ناپسند ہو سکتا تھا۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ احد ملک نے بھی جواباً حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ماہپارہ نے نفی میں سر ہلاتے احد ملک نے کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتے آگے بڑھتے ماہپارہ کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی تو وہ ہچکچاتے فوری انکار کرنے لگی تھی۔ مس ماہپارہ، مجھے کام کے سلسلے میں اسی طرف جانا ہے، اور بیٹھے میرے پاس آپ کے لیے پروموشن کے ساتھ اچھی آفر بھی ہے۔ احد ملک کے انداز میں کچھ اس طرح کا روب سا تھا کہ ماہپارہ مزید بات بڑھانے کی بجائے اس بات میں سر ہلاتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔
گاڑی آگے بڑھاتے احد ملک نے ماہپارہ کے چہرے پر چھائی خوشی اور اشتیاق دیکھتے اگلا لاحلہ عمل ترتیب دیا تھا۔ وہ اپنے اندر بڑھتی الجھنوں کو آج اختتام کرنے والا تھا۔ دل میں بڑھتی ماہپارہ کو پانی کی لپک کو مٹانے کو اس نے ایک راستہ چن لیا تھا۔ ماہپارہ کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ پا کر احد ملک نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور گلا کھنکارتے زبان کھولی تھی۔ مس ماہپارہ، اگر میں آپ کو ایک فلیٹ اور گاڑی کی آفر کروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مگر اس کے بدلے آپ کو بس میری چھوٹی سی بات ماننی ہوگی۔ احد ملک نے اپنے دل و دماغ میں پنپتی سوچ کے مطابق ماہپارہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون سی بات سر؟ ماہپارہ نے تیزی سے سوال کیا تھا، انداز میں تجسس سا تھا۔ تمہیں بس کچھ حسین پل میرے ساتھ گزارنے، میری مرضی کے مطابق، میرے طریقے سے۔ ان لمحوں میں تم ہر پر بس میرا حق ہوگا، اور تب میں جو چاہوں جیسے چاہوں وہ کروں گا۔ اب کی بار احد ملک کا نام صرف طرز مخاطب بدلا تھا، بلکہ وہ بڑے دھڑلے سے اپنے مطالبات بتاتا ماہپارہ کی پوری ہستی کو ہلا گیا تھا۔ ماہپارہ کا نرم چہرہ سختی میں ڈھلکتا چلی شدید غم و غصے کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ آپ کو ذرا سی شرم نہیں آئی مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے؟ آپ انتہائی بے شرم اور برے انسان ہیں۔ گاڑی روکے فوری، مجھے ایک سیکنڈ بھی آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ ماہپارہ کی آواز غصے سے اونچی ہونے لگی تھی۔ ہاں ہوں میں بے شرم، اور تم کیوں اتنا واویلا بچا رہی ہو؟ اور ہاں، مجھے بھی ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے سر منڈھنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے بس کچھ گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے احد ملک پر تو جیسے ڈھلائی کی حد ختم تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، پلیز چپ کر جائیں۔ احد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ماہپارہ چلائی تھی۔ احد نے اس کے چلانے پر اسے گھورتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا تو ماہپارہ کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اتنی پارسا کیوں بن رہی ہو ماں؟ کون ہے تمہارے پیچھے سوال جواب کرنے والا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ احد ملک تم جیسی بے نام لڑکی کو اپنی قربت کی آفر کر رہا ہے۔ احد ملک تکبر و غرور میں اندھا ہوا ماہپارہ پر چلا رہا تھا۔ ماہپارہ صدمے سے دو چار ہونے لگی تھی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں بری طرح جھٹپٹا رہی تھی کیونکہ احد ملک بغیر اس کی مزاحمت اور چیخنے چلانے پر توجہ کیے گاڑی کو آگے بڑھائے جا رہا تھا، اور تبھی اس جھپٹا جھپٹی میں احد ملک کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ ڈگمگایا تھا اور گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی اگلی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرائی، فٹ پاتھ پر جا چھڑی تھی اور پھر وہاں لگے لائٹ پول سے ٹکراتی ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوئی تھی۔ اس شور میں ماہپارہ کی چیخنے کی آواز بلند ہوتی پھر دم توڑتی چلی گئی، اور احد شاہ بھی سر پر بری طرح چوٹ لگنے پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگا تھا۔ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ماہپارہ معجزانہ طور پر کسی بڑی چوٹ سے محفوظ رہی تھی۔ وہ بس خوف کے باعث حواس کھو بیٹھی تھی، اس لیے اسے جلدی ہوش آ گیا تھا، مگر احد ملک 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی دماغ پر سیریس انجری کے باعث ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کافی سیریس بتائی تھی کیونکہ بظاہر تو اسے کوئی خاص چوٹ نہیں لگی تھی، مگر اندرونی طور پر اس کا دماغ کافی ڈیمیج ہو چکا تھا۔ ماہپارہ اپنی نرم دلی کے ہاتھوں مجبور ہاسپٹل سے واپس نہیں جا سکی تھی۔ احد ملک کی گندی ذہنیت کے ادراک کے باوجود وہ دل سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی، مگر پھر جیسے ہی ڈاکٹرز کی طرف سے احد ملک کی طبیعت سنبھلنے کا عندیہ ملا تو ماہپارہ ایک آخری بار اس کے پاس آئی تھی کیونکہ وہ اس وقت اکیلا تھا اور دواؤں کے زیر اثر نیند میں تھا۔ ماہپارہ آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی قدم قدم چلتی اس کے بیڈ کے قریب چلی آئی تھی۔ رفتہ رفتہ ماہپارہ کے چہرے پر احد ملک کے لیے غصہ اور افسوس جھلکنے لگا تھا، ورنہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو احد ملک کے معافی مانگنے پر ماہپارہ کے دل میں احد ملک کو لے کر نرم جذبات بیدار ہوئے تھے جنہیں وہ خود ہی اپنے ہاتھوں ختم کر چکا تھا۔ ماہپارہ گہری سانس بھرتی اس سوچ کے ساتھ پلٹی تھی کہ اب اسے زندگی میں کبھی احد شاہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کل ہی کمپنی سے جاب چھوڑنے والی تھی۔ وہ ابھی تک احسان ملک کی ان نظروں کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ جب ہاسپٹل آنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ احد ملک کے ساتھ اس کی گاڑی میں دوسرا وجود ماہپارہ تھی، مگر ماہپارہ کی جان اس وقت حلق میں آئی جب اسے اپنی کلائی احد ملک کے ہاتھ کی گرفت میں جکڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ساکت پڑتے ذرا سی گردن ترچھی کرتے پیچھے دیکھا تھا اور پھر احد ملک کو اپنی پوری آنکھیں کھولے پا کر ماہپارہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ کہاں جا رہی ہوں ماہپارہ؟ دیکھ نہیں رہی کتنی تکلیف میں ہوں میں؟ یہیں رہو میرے پاس۔ احد ملک کے منہ سے نکلتے الفاظ ماہپارہ کو حیرانگی کے سمندر میں دھکیل گئے تھے۔ وہ اس سے ایسے مخاطب تھا جیسے ان کے درمیان کچھ برا ہوا ہی نہ ہو، یا پھر جیسے ان کے درمیان گہری دوستی ہو۔ ماہپارہ پر اگلا پہاڑ تو تب ٹوٹا جب احد ملک نے بڑے پیار سے اسے ماہی اور پھر بیوی کا نام دیتے پکارا تھا، جس پر ماہپارہ نے خوفزدہ ہوتے احد ملک سے اپنی کلائی آزاد کرانی چاہی، مگر ماہپارہ پے در پہ آج ملنے والا انکشافات پر نڈھال سے زیادہ زور آزمائی نہیں کر پائی تھی۔ اسے آج اپنا احد ملک کی عیادت کے خیال سے اس کے پاس آنے کا فیصلہ سراسر احمقانہ لگ رہا تھا۔ یہ انسانوں سے آج اپنی باتوں سے ہی شاید اوپر پہنچانے کے چکروں میں تھا۔
اسے یہ بھی احن ملک کا کوئی نیا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ احن ملک، مجھے تنگ کرنے کا کوئی نیا ڈرامہ ہے تو انتہائی گھٹی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مہاپارا غصے سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی، مگر اپنے اس غصے کے جواب میں احن ملک کا عمل اس کے چودہ طبق روشن کر گیا تھا، کیونکہ وہ چہرے پر پھیلے کے برعکس نرم تاثرات لیے مہاپارا کی کلائی چھوڑنے کے بجائے اسے جھٹکے سے اپنے نزدیک کر گیا تو مہاپارا کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہیں کوئی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل بری زور سے دھڑک دھڑک کرنے لگا تھا۔ مہاپارا اور احن ملک نے ایک ساتھ دو دروازے کی سمت دیکھا۔ یہاں پر کھڑے احسان ملک کو دیکھتے مہاپارا شرم سے ڈوب مرنے کو تھی، وہیں احسان ملک بھی سامنے کا منظر دیکھتے بری طرح ٹھٹکا تھا، جبکہ احن ملک انجان نظروں سے احسان ملک کو دیکھتے اس کی یہاں موجودگی کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ مہاپارا اب کی بار بجلی کی پھرتی سی احن ملک سے دور ہوئی تھی۔ مہاپارا، یہ کون ہے؟ احن ملک کا سوال مہاپارا کے ساتھ احسان کو بھی حیران پریشان کر گیا تھا۔ کیا وہ واقعی میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا؟ کیونکہ پہلے مہاپارا کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایکٹنگ کر رہا ہو۔ اگر ایسا تھا تو وہ مہاپارا کا نام بالکل ٹھیک کیسے پکار رہا تھا؟ احسان ملک پریشان حال سے احن کے پاس آتے اس سے مختلف سوال کرنے لگا، مگر اس کے ہر سوال کے جواب میں احن ملک کے سامنے سوائے بلینک دماغ کے کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اسی اثنا میں جب وہ اپنے دماغ پر زور دے رہا تھا تو اس کے سر میں درد کے دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ بے ساکھ تک کر رہا تھا، اپنا سر تکیے پر گرائے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ گیا تھا۔ احن کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مہاپارا، آپ اس کے پاس رہیں، میں ڈاکٹرز کو بلا کر آتا ہوں۔ احسان ملک بڑبڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ مہاپارا تکلیف اور ترحم بھری نظروں سے احن ملک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جمع ہونے لگی تھی۔ ماں، درد برداشت کرنے کی کوشش میں احن ملک کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ مہاپارا کی طرف بڑھایا تو مہاپارا نے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کو تھامنے کے بارے میں سوچا، اور پھر وہ اگلے لمحے احن ملک کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ احن ملک نے مہاپارا کا ہاتھ اپنے بالوں میں الجھایا تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے تکیے پر سرک کے پٹک رہا تھا۔ مہاپارا نے اپنے لرزتے ہاتھ کے ساتھ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی، جب احن ملک نے مہاپارا کو دوسرا ہاتھ بھی جکڑتے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ یہاں دل کے زور زور سے دھڑکنے کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ڈاکٹرز کے وہاں آتے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ احن ملک اپنی پہلے کی ساری زندگی بھول چکا تھا۔ مہاپارا کا نام اس کے دماغ میں شاید اس لیے چسپاں رہ گیا تھا کہ وہ آخری لمحوں میں اس کے ساتھ تھے، اور پھر ایکسیڈنٹ ہونے پر احن ملک نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے آخری نام مہاپارا کا ہی پکارا تھا۔ احن ملک کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اور اس کا باپ دوسری شادی کرتے باہر ملک میں رہتا تھا، اور وہ احن کے اس حالت میں ہونے کا سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے بس فون پر ہی اس کی خیریت جاننے کا فرض پورا کیا تھا۔ وہ یہ سب نہ بھی کرتے تو احن ملک کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے ان کا ہونا یا پھر نہ ہونا ایک برابر تھا۔ احن ملک کی بگڑتی حالت تو دیکھتے مہاپارا خود غرضی کا مظاہرہ کرتے واپس نہیں جا سکی تھی۔ جب احن ملک پھر سے نیند کے انجیکشن کے بعد سویا تو مہاپارا کے ساتھ احسان ملک بھی اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تب مہاپارا نے احسان کے سوال کرنے سے پہلے ہچکچاتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ کوئی سواری نہ ملنے کی صورت میں احن ملک نے اسے ہاسٹل تک ڈراپ کرنے کی پیشکش کی تھی۔ احسان ملک نے جواباً کچھ بولنے کے بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر پرسوچ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ نکاح کریں گی احن سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احسان ملک بغیر مہاپارا کی طرف دیکھے بولا تو مہاپارا نے منہ کھولے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب بھول چکا ہے سوائے آپ کے نام کے، اور تو اور وہ آپ کو اپنی بیوی کا درجہ بھی دے رہا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں، مگر آپ بے فکر ہیں، میں کسی طرح اسے نکاح کر لیے راضی کر لوں گا۔ احسان ملک جیسے سارا پروگرام طے کر چکا تھا۔ مگر سر، میں کیسے؟ نہیں آپ، مہاپارا نے لڑکھڑاتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ احن کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہ یہاں مجھے دیکھتے پریشان ہو رہا ہے، وہیں آپ کا چہرہ اسے شناسا لگ رہا ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تو وہ مزید بری کنڈیشن کی طرف چلا جائے گا۔ احسان ملک ہر بات کو مہاپارا کے سامنے کھولے اب امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس صورتحال پر مہاپارا کے خود کے سر میں درد کی تیز اٹھنے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں بھیج گئی تھی۔ پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن کی شام کو نہ صرف احن ملک کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، بلکہ اس سے کچھ دیر پہلے مہاپارا اور اس کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ مہاپارا آج اپنے ہاسٹل میں نہیں بلکہ احن ملک اور احسان ملک کے ساتھ ان کی گھر جا رہی تھی، ایک نئی شناخت کے ساتھ۔ کل تک مہاپارا کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کی اتنی جلدی کایا پلٹ جائے گی۔ ڈاکٹرز نے احن ملک کو کچھ پرسکون رہنے کی دوائی دینے کے بعد اسے باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی پچھلی زندگی میں کچھ رشتے رکھتے تھا، تو وہ اگر ان کے درمیان رہے گا تو شاید جلدی اس کی یادداشت واپس آ جائے، اس لیے وہ خاموشی سے احسان ملک کے ساتھ آ گیا تھا۔
مہاپارا اس وقت آہن ملک کے گھر میں موجود اس کے کمرے کے بیڈ پر آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ملگچا سا اندھیرا تھا اور رات کے 10 بج رہے تھے۔ احسان سو چکا تھا، جبکہ مہاپارا اس کے کہنے پر بہت نرمی سے اس کی پیشانی اور سر کو دباتی مختلف سوچوں میں گم تھی، مگر اس کی نظر آہن ملک کے چہرے پر جمی تھی۔ کل یہ انسان اپنی اکڑ اور غرور میں اسے نیچا دکھانے کے لیے بنا کسی رشتے کے اپنی ضرورت کا سامان بنانا چاہتا تھا، اور اس بنائے بے نام سے تعلق کے بدلے اسے عزت نہیں بلکہ روپیہ پیسہ دینے کا اعلان کر رہا تھا۔ اور آج دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا فخر مٹی میں ملاتے اسے مہاپارا کے سامنے لا کھڑا کیا تھا کہ وہ آج نہ صرف اس کی محرم بن چکی تھی بلکہ ان دونوں کے درمیان جڑنے والے رشتے سے سب واقف تھے۔ مہاپارا نے اپنی دکھتی آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اپنا سر جھٹکا تھا، اور پھر وہ بھی آہن ملک کی ہی طرف اپنے چہرے کا رخ کیے سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ دن تک آہن ملک کی دوائیاں چلی تھیں اور پھر وہ گھر پر ہی رکا تھا۔ مہاپارا نے اس دوران ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جس کی بدولت آہن ملک ضرورت سے زیادہ مہاپارا پر انحصار کرنے لگا تھا۔ آج مجھے یہ گولی نہیں کھانی۔ رات کے وقت مہاپارا نے جب اسے باقی گولیوں کے ساتھ نیند کی گولی بھی دی تو آہن ملک نے سرے سے انکار کیا تھا، جس پر مہاپارا نے بس ایک نظر آہن کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اسے بھی یہی بہتر لگا تھا کہ آہن کے لیے اب قدرتی نیند لینا ضروری تھا، ورنہ وہ ان دواؤں کا عادی ہو جاتا۔ کافی دیر بعد مہاپارا جب آج نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد بستر تک آئی تو آہن کو جاگتے پا کر چونکی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ اس وقت تک سو چکا تھا، اس لیے اپنی جگہ پر لیتے مہاپارا کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ مہاپارا نے آہن ملک کی کھلی آنکھوں کو دیکھنے کے باوجود کروٹ بدلتے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی تھی۔ آہن ملک کی گہری آنکھوں کی چبھن مہاپارا کو اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی، اور پھر جب آہن ملک کا بازو کسی سانپ کی طرح اس کی گرد لپیٹا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تو مہاپارا نے اپنی سانس روکی تھی۔ تم سو رہی ہو؟ آہن ملک کی گھمبیر سی آواز پر مہاپارا کو اپنے بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ مہاپارا نے اسی پر اکتفا کیا کہ کچھ بولنا محال لگ رہا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، آہن ملک نے بولتے ہوئے گہری سانس بھری تو ان سانسوں کی تپش مہاپارا کی گردن کو جھلسا گئی تھی۔ مہاپارا نے اپنا رخ آہن کی طرف کیے بغیر اسے نیند کی گولی لینے کا مشورہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں آہن ملک نے پلک جھپکتے مہاپارا کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ مگر مجھے آج سونا ہی نہیں ہے ماہی جان۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں کھوئی تھیں، اور پھر مہاپارا آہن ملک کی آنکھوں سے جھلکتے تقاضوں کی تاب نہ لاتے آنکھوں پر پلکوں کی جھاڑ لگاتے اور گراتے پھر سے آنکھیں زور سے میچ گئی تھیں۔ آہن ملک کا نرم سلم اپنی پیشانی اور پھر آنکھوں پر محسوس کرتے مہاپارا نے لب کھینچے خود کے قریب موجود آہن ملک کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ مہاپارا نے آہن ملک کی پیش قدمی پر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی کہ آج وہ انسان اس سے محرم رشتے میں بندھا تھا۔ آہن ملک کا نرم سلب اور مہاپارا نے آہن ملک کی پیش قدمی پر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ آہن ملک کے بھی ہر لفظ اور عمل میں مہاپارا کے لیے نرمی تھی، پیار تھا، جس پر مہاپارا نے پرسکون ہوتے اس کے سینے میں موجود خود کو چھپایا تھا کہ اب یہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ مہاپارا اور آہن ملک اپنے رشتے میں آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں ایک عام میاں بیوی جیسی زندگی گزارنے لگے تھے، مگر اس زندگی میں ایک دوسرے کے لیے پیار تھا، فکر اور خیال، عزت تھی، جس کی بدولت مہاپارا تو جیسے اپنی ایک آئیڈیل زندگی جی رہی تھی۔ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کم تھا کہ ایسی حسین زندگی کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، جو کہ بن مانگے ہی اس سے مل چکی تھی۔ احسان ملک نے مہاپارا کو بتایا تھا کہ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے آہن ملک کی شخصیت میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، مگر آج کا آہن ملک کچھ دن پہلے کے آہن ملک سے بالکل الٹ تھا، جس میں غصہ، اکڑ، ضد اور اپنی دولت پر غرور نہیں تھا۔ مگر کہیں نہ کہیں ہر گزرتا دن مہاپارا کے دل میں ایک وسوسہ اور ڈر بھی ڈال رہا تھا۔ وہ اس دن کو لے کر اکثر پریشان رہنے لگی تھی کہ نہ جانے کب آہن ملک کی یادداشت واپس آ جائے، اور پھر تب آہن ملک کی زندگی میں مہاپارا کی کیا حیثیت ہونے والی تھی۔ کیا میں خود کو اس زندگی کا عادی بناتے غلطی کر رہی ہوں؟ جب کبھی آہن کو سب یاد آ گیا تو کیا وہ تب مجھے قبول کرے گا، جس کے ساتھ وہ بس اپنی تسکین کے لیے ایک رات گزارنا چاہتا تھا؟ اور پھر وہ ایکسیڈنٹ، وہ بھی تو میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ تو کیا آہن ملک ان چند دنوں کی محبت بھولے پھر اسی آہن ملک کا روپ دھار دے، اسے رسوا کرتے اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ احسان ملک نے پچھلے کچھ دنوں سے آہن ملک کو اپنے ساتھ پھر سے آفس لے جانا شروع کر دیا تھا، جس پر آہن بالکل خوش نہیں تھا کہ اسے تو بس ہر جگہ اپنے ارد گرد مہاپارا چاہیے ہوتی تھی۔ آج صبح بھی آفس کی تیاری کرتے وہ بچوں کی طرح مختلف بہانے بناتا رہا تھا کہ شاید مہاپارا اسے خود ہی آفس جانے سے منع کر دے، مگر مہاپارا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر آہن ملک گھر رہتا تو مہاپارا کو کمرے میں قید کیے رکھتا تھا۔
مہاپارا کے پریشان حال سے چہرے پر اب صبح کے مناظر یاد کرتے دھیمی سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ تبھی کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو وہ لمحہ بھر کو ڈر سی گئی تھی، مگر پھر مخصوص خوشبو کا احساس پاتے ہی اس کے اعصاب پر سکون ہونے لگے تھے۔ اہن، آپ آج پھر جلدی آ گئے؟ مہاپارا کی آواز میں خفگی تھی۔ آج اپنی وجہ سے نہیں آیا، تم میرے بغیر بور ہو رہی تھی اس لیے آیا ہوں۔ اہن ملک اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکائے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولا تو مہاپارا نے اچنبے سے اس کے حصار میں ہی رہتے رخ بدلا تھا۔ آپ جناب کو کس نے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں؟ بغیر کسی میک اپ کے بھی مہاپارا کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے دل نے، اور اب تمہیں دیکھ کر تصدیق بھی ہو گئی کہ کس طرح ونڈو سے لگی مجھے یاد کر رہی تھی۔ میں بھی کہوں مجھے بار بار چھینکیں کیوں آ رہی ہیں؟ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ لیے آہن ملک مہاپارا کا خوبصورت نورانی چہرہ اپنی آنکھوں میں بساتے بولا تھا۔ اس کے انداز اور الفاظ پر مہاپارا ناچار بھی ہنستی تھی۔ میں کوئی آپ کو یاد وارد نہیں کر رہی تھی، اتنی فارغ نہیں ہوں میں، سمجھے آپ؟ اور آپ کو یقیناً فلو ہو رہا ہے اس لیے چھینکیں آ رہی ہوں گی۔ مہاپارا نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ اسے آنکھیں دکھاتا اس پر جھکا تو مہاپارا نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے اس کے سر کے ساتھ سر جوڑے کھڑا ہوا تو نہ جانے ان لمحات میں مہاپارا کے دل اس قدر گداز ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے کہ مستقبل کا وہم اسے مکمل خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ مہاپارا جس کے لیے ایک اچھی جاب اور اپنی پڑھائی بہت اہم تھی، وہ ان دنوں پڑھائی کو اکثر بھولے ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سیمسٹر روک دیا تھا کہ اب وہ دل میں موجود حسرتوں کو کھل کر جی لینے کی خواہش مند ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے زندگی کیا موڑ لیتی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور مہاپارا آج کسمندی سے بستر پر لیٹی تھی۔ آہن واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا جب ملازمہ دروازے پر دستک دیتی انہیں رات کا کھانا ٹیبل پر لگ جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ بالوں میں برش پھیرتے آہن ملک مہاپارا کی طرف متوجہ ہوا جس کی ابھی بھی اٹھنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آہن مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، آپ جائیں پلیز۔ مہاپارا نے برا سا منہ بنائے کروٹ بدلی۔ تم نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں کھا رہا کھانا۔ آہن باہر جانے کے بجائے بستر کی طرف آیا تو مہاپارا نے اسے گھرتے اپنی جگہ چھوڑی تو وہ آنکھیں چھپکاتا ہنس دیا تھا۔ مہاپارا نے ساتھ چلتے اس کے بازو پر ہلکے سے تھپڑ مارا تو وہ اس کا یہی ہاتھ جکڑے آگے بڑھنے لگا، مگر جب خود کو زبردستی مہاپارا کھانے کی طرف متوجہ کرتی پاگل ہوئی تو اسے بری طرح قے کرنے کی خواہش ہوئی تھی، جس پر وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ وہاں موجود سب افراد پریشان ہوئے تھے۔ آہن برق رفتاری سے مہاپارا تک پہنچتے اسے سہارا دیتا اس کا منہ دھلواتا اب فکر مندی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ چند سیکنڈ میں زرد پڑ گیا تھا۔ احسان ملک کی مما اور باقی سب کے اصرار پر مہاپارا کے نہ کرنے کے باوجود آہن اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ یہاں انہیں کچھ دیر بعد خوشی کی خبر سنائی گئی تھی کہ وہ والدین بننے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک بار پھر مہاپارا رو دی تھی۔ کیا بیوی یار، ہر خوشی کے موقع پر تم اس طرح رو کیوں دیتی ہو؟ آہن اور مہاپارا دونوں گاڑی میں موجود تھے اور آہن مہاپارا کے ہاتھ پکڑے پوچھ رہا تھا جیسے وہ آج اس سوال کا جواب لے کر ہی دم لے گا۔ خوشی کے آنسو ہیں؟ مہاپارا نے ٹشو سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ مہاپارا آہن کو کیا ہی بتاتی کہ اسے کون سے خچرے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ آہن ملک نے اس رات واپس گھر جانے کے بجائے مہاپارا کو پہلے اس کی پسند کا کھانا کھلایا تھا اور پھر اسے شاپنگ مال لے آیا تھا۔ مہاپارا حیرت میں گھری تھی کہ کیا وہ ابھی سے بچے کی شاپنگ کرنے والا تھا، مگر جب آہن ملک کو بچے کے بجائے اس کے لیے شاپنگ کرتے پایا تو مہاپارا نے ٹہرتے اس وقت آہن ملک کا چمکتا چہرہ دیکھا تھا جو اس کے لیے دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہا تھا۔ بقول اس کے مہاپارا اسے اتنی بڑی خوشی دینے کا سبب بنی ہے تو اسے بھی تحفے دینا بنتا ہے۔ آہن ملک نے اس کے لیے جو بھی خریدا تھا اس ہر چیز میں اس کے آرام کا بخوبی خیال رکھا تھا۔ اس کے لیے کچھ فلفی سے چپل اور پلو لیے تھے تاکہ اس کے لیے سونا اور چلنا آسان ہو۔ دونوں آدھی رات کے وقت گھر واپس آئے تھے۔ آہن سب کو خوشخبری فون پر ہی سنا چکا تھا مگر مٹھائی اب لے کر آیا تھا، مگر سب سونے جا چکے تھے اس لیے وہ دونوں بھی تھکے ہارے سے کمرے میں آئے تھے۔ مہاپارا نے تو آتے ہی صوفے پر ڈھیر ہونے کی تھی، ساتھ ہی وہ اپنی آنکھیں بھی بند کرتی خود کو پرسکون کرنے لگی تھی جب شاپنگ بیگ کی آواز پر آنکھیں کھولنی پڑی۔ آہن ملک نے پہلے مہاپارا کے لیے پلو نکال کر بستر پر اس کی سائڈ پر اچھے سے سیٹ کیے تھے اور پھر وہ چپل نکال کر مہاپارا کے پاس آیا تھا۔ اٹھو بیوی، پہلے فریش ہو لو پھر ایک ہی بار سونے کے لیے لیٹنا۔ آہن نے بولتے ساتھ مہاپارا کا بازو پکڑے اسے بٹھایا اور پھر اب خود اس کے قدموں میں بیٹھا مہاپارا کے پاؤں آگے کرنے کے انتظار میں تھا تاکہ وہ اسے خود چپل پہنا سکے۔ مہاپارا ہر سیکنڈ ہر پل اب آہن ملک کو دیکھتے چونک جایا کرتی تھی۔ آہن ملک اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ آہن کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سینڈل نہیں جس کے آپ نے اسٹریپ بند کرنے ہیں، یہ چپل ہے جسے میں خود پہن سکتی ہوں۔
مہاپارا سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ مجھے اس میں تمہارے پاؤں دیکھنے ہیں۔ آہان ملک لاپرواہی سے بولتا۔ اب خود ہی نرمی سے وہ چپل مہاپارا کے پاؤں میں پہناتا۔ اب بغور ان سفید فر والی چپل میں مہاپارا کے نرم گلابی پل لیے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ مہاپارا نے لب پھینچتے یہ منظر دیکھا اور پھر وہ جلدی سے کھڑی ہوتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی، اور پھر وہ بیسن پر دونوں ہاتھ جمائے گھٹی گھٹی آواز میں رو دی تھی۔ آہن ملک کا یہ دیوانہ پن مہاپارا کو جہاں خوش نصیب ہونے کا سندیسہ دیتا تھا، وہیں کچھ برا ہونے کا خوف مہاپارا کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ آہن ملک کو آج صبح سے ہی سر میں ہلکے درد کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب دماغ میں ہوتے شور کی بدولت وہ اپنا سر جکڑتے چیخا تھا۔ احسان اس وقت اس کے ساتھ ہی تھا، تو وہی اسے بر وقت ہاسپٹل اس کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا جس کے پاس آہن کا علاج چل رہا تھا۔ وہیں مہاپارا آج بے انتہا بے چین سی تھی، جیسے وہ اپنی طبیعت میں ہوتی تبدیلیوں کا سبب سمجھتی آہن ملک کے انتظار میں تھی۔ مگر آج آفس سے واپسی کے وقت آہن تو کیا احسان بگڑ نہیں آیا تھا۔ مہاپارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہن کے نمبر پر کال کی تھی، مگر آگے سے کال اٹھانے والا احسان تھا جو اسے آہن کے ہاسپٹل میں ہونے کا بتاتے اسے دعا کرنے کو کہہ رہا تھا، کیونکہ آہن اس وقت بے ہوش تھا۔ مہاپارا نے ہاسپٹل جانے کی ضد کی، مگر اس کی حالت کے باعث احسان منع کر گیا تھا۔ مہاپارا نے لرزتے وجود کے ساتھ آہن کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آنسو بہاتے 1 گھنٹے سے اسی جگہ پر بیٹھی تھی جب آہن کے نمبر سے ہی اسے احسان کا میسج آیا تھا کہ آہن اب بالکل ٹھیک ہے اور اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ یہ سب کچھ یہاں احسان ملک کو خوشی دے گیا تھا۔ وہیں مہاپارا ساکت سے فون اسکرین کو تکتی چلی گئی تھی۔ آہن ملک کی یادداشت کا واپس آنے کا مطلب تھا اس آہن ملک کی واپسی جس کی زندگی میں مہاپارا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور تب مہاپارا ہچکیوں سے زوردار آواز کے ساتھ رو دی تھی کہ شاید اس کی زندگی میں خوشیوں کی نوید بس یہاں تک ہی تھی۔ گھر میں موجود افراد نے بھی مہاپارا تک یہ خوشی کی خبریں پہنچائی تھیں کہ آہن ملک کو سب یاد آ چکا ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں گھر آنے والا ہے۔ آہن کو جب ہوش آئے تو وہ ایسی کیفیت میں تھا جیسے وہ کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ احسان، میں یہاں کیا ہوا تھا مجھے اور یہ سر درد؟ آہن نے گہری سنجیدگی کے ساتھ سوال کرتے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو ابھی بھی تھوڑا تھوڑا درد کر رہا تھا۔ میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ احسان کے کچھ بولنے سے پہلے آہن ملک نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے لب کشائی کی تھی۔ آہن، تمہیں سب یاد آ گیا کیا؟ احسان نے خوشی سے سوال کیا، جس پر آہن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو احسان نے اس کی یادداشت جانے کی کہانی سنائی تو وہ چپ رہ گیا تھا۔ مگر اس کہانی میں احسان نے جان بوجھ کر مہاپارا کا نام نہیں لیا، تو آہن کے منہ سے بھی مہاپارا کا کوئی ذکر نہیں ہوا، تو احسان ملک کو تھوڑی فکر میں مبتلا ہونے لگا تھا کہ اب آہن ملک مہاپارا کو اپنی زندگی میں قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ ساری بات جانے کے بعد آہن ملک نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اسی خاموشی کے ساتھ وہ احسان کے ساتھ گھر واپسی کے لیے نکلا تھا۔ احسان، تم نے گھر میں سب کو بتا دیا میری یادداشت واپس آنے کے بارے میں؟ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو آہن جو پہلے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اچانک سے آنکھیں کھولے پوچھنے لگا، تو احسان نے اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر آہن اپنی پیشانی کھجاتے کچھ بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ ساتھ ہی اضطرابی کیفیت میں وہ اپنے ایک پاؤں کو بھی حرکت دینے لگا تھا۔ احسان نے بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر کچھ سوچتے وہ اپنے ایک فون نکال کر ایک میسج آگے بھیج گیا تھا۔ گھر کے سب افراد فردن و فردن اس سے ملتے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جن سے وہ اپنے اصلی سنجیدگی کے ساتھ ملتا جلدی اکتاہٹ بھرا چہرہ لیے اپنے کمرے میں جانے کا کہنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مہاپارا کے بارے میں کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جس پر سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ احسان انہیں ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے آہن کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جانے لگا تو وہ اسے گھورتے اس کا ہاتھ چھٹک گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ چبا چبا کر بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے گہری سانس بھرتے آہن نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرہ بالکل ویسے تھا جیسے وہ اپنے ایکسیڈنٹ والے دن چھوڑ کر گیا تھا، مگر آج اس کمرے میں آنے والی آہن کے پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ ایک اور خوشبو بھی رچی ہوئی تھی، جس سے آہن نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھرتے اپنے اندر اتارا تھا۔ مہاپارا، آہن ملک کے لبوں سے بنا آواز کے اس کا نام ادا ہوا اور پھر وہ پوری آنکھیں کھولے اونچی آواز میں اسے پکار گیا تھا۔ مہاپارا، کہاں ہو تم؟ آہن ملک کی آواز میں بے قراری سی تھی۔ وہ گھر آنے پر اس کے سامنے کیوں نہیں آئی تھی اور اب کمرے میں بھی کہیں نہیں تھی؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ آہن ملک کو بے شک اپنا گزرا کل یاد آ چکا تھا، مگر وہ یادداشت آنے کے بعد مہاپارا کے ساتھ گزرے دن بھی بھولا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا دماغ بلینک ہوا تھا، مگر پھر اسے سب یاد آتا چلا گیا تھا۔ کسی اور کے مہاپارا کا نام نہ لینے پر وہ بھی دانستہ اس کا نام نہیں لے سکا تھا۔ آہن ملک بے قراری سے کمرے سے انہی قدموں واپس پلٹا تھا جب اسے
سب ایک ہی جگہ اکٹھے نظر آئے تھے۔ مہاپارا سب کے درمیان ہچکیوں سے روتی نڈھال ہو رہی تھی۔ باقی سب اسے تسلیہ دلاسا دے رہے تھے۔ احسان ملک تو اس کے قریب بیٹھا اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا کہ وہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو چکی تھی۔ آہن ملک ماتھے پر بل ڈالے ان کے نزدیک آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں مر گیا ہوں کیا جو اس طرح رو رہی ہے؟ آہن ملک کی بھاری روبدار آواز پر سب اچھلتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور مہاپارا بھی رونا بھولتا اسے دیکھنے لگی تھی، مگر اس کے الفاظ پر پھر سے اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہے تھے۔ آہن ملک نے ہاتھ آگے بڑھائے، مہاپارا کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ چپ کرو تم، اپنی طبیعت خراب کرنی ہے کیا؟ آہن ملک نے اسے گھرکا تھا، مگر ہاں آج بے شک آہن ملک کا انداز کچھ سختی لیے ہوئے تھا، مگر اس میں مہاپارا کے لیے پیار کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یادداشت واپس آنے پر اتنا رونا دھونا ہوگا۔ خیر، میں اپنی بیوی کو چپ کروا لوں گا۔ گڈ نائٹ۔ آہن ملک سب کو ہکا بھکا جوڑے مہاپارا کو لیے کمرے میں آیا تھا۔ آہن آپ مجھے نہیں بھولے؟ مہاپارا نے خوشی سے لبریز آواز میں کہا تو آہن نے اس کے لرزتے وجود کے گرد حصار باندھتے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں نہیں بھولا، کیونکہ تم میرے ماضی اور حال دونوں میں میرے دل و دماغ پر قابض رہی ہو۔ آہن ملک تھکے ہوئے انداز میں اقرار کر گیا تھا۔ مہاپارا نے گہری سانس بھرتے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھرتے خود کو اس کے آسرے پر چھوڑا تھا اور وہ بھی جواباً اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ شاید مجھے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا افسوس ہوتا، مگر آج جب مجھے سب یاد آیا تو تمہاری اور اپنی آخری ملاقات کو سوچتے میں بہت شرمندہ ہوا ہوں ماں۔ اس لیے مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے گناہ کرنے سے روکتے تمہیں مجھے عطا کر دیا۔ آہن ملک کے دل و دماغ پر چھایا بوجھ ختم ہونے لگا تھا۔ اس سب میں وہ اللہ کی مصلحت کو جان گیا تھا، اور آج وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں مہاپارا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ آج اس نے اپنے گرد کسی الجھن کو نہیں آنے دیا تھا۔ مہاپارا نے بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ سر سے پیر تک سکون کی بارش میں بھیگتی چلی جا رہی تھی کہ سارے ڈر آج ختم ہو چکے تھے۔ آہن ملک اسے مکمل مل چکا تھا۔